اور ایمان کا 43واں شعبہ ہے حسد اور کینے سے اپنے آپ کو بچانا۔ حسد اور کینے سے اپنے آپ کو بچانا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ فلق میں ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور ان لوگوں کے شر سے کہ جو حسد کرنے والے ہیں جب وہ حسد کرے تو ان کے شر سے بھی انسان بچے اور اللہ کی پناہ میں آئے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جب یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایمان والوں پر حسد کیا، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے پر، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا وہ لوگ حسد کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو عطا کر دیا اپنے فضل سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، تو کیا یہ یہودی اس پر حسد کرتے ہیں کہ آپ کو نبوت کیوں ملی ہے؟ یہودیوں کو حسد اس بات پر تھا کہ جو نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا بنو اسحاق میں، تو وہ اسی میں باقی رہتا، بنو اسماعیل میں نہ آتا۔ چونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو انہیں اس بات پر حسد تھا۔ اب حسد کس کو کہتے ہیں جس سے شریعت نے منع کیا؟ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْحَاسِدَ مَن لَا يَجِبُ الْخَيْرَ لِغَيْرِهِ وَيَتَمَنَّى زَوَالَهُ عَنْهُ، حسد اسے کہا جاتا ہے کہ انسان دوسرے کے لیے خیر کو پسند نہیں کرتا اور یہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ اس سے اس خیر کو زائل کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر اپنی کوئی نعمت کسی بندے کو عطا کی ہے تو حسد کرنے والا یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے، اس کے پاس باقی نہ رہے، تو یہ حسد ہے، یہ جائز نہیں۔ ایک چیز ہے شریعت میں غیبتہ، رشک کرنا، یہ جائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے والغابط من یتمنى ان یکون له من الخیر مثل ما لغیرہ، کہ جو انسان یہ تمنا کرے کہ یا اللہ تو نے یہ جو خیر فلاں کو عطا کی ہے اسی کے مثل مجھے بھی عطا کر دیں، یہ رشک ہے، یہ جائز ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان یہ تمنا کرے کہ یا اللہ آپ نے فلاں کو علم دیا، تقوی دیا، مال عطا فرمایا، فلاں کو دولت سے نوازا، حسن و جمال و حسب و نسب سے، تو یا اللہ مجھے بھی یہ عطا فرما، تو یہ شریعت میں جائز ہے، لیکن حسد جائز نہیں۔ تو حسد کسے کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے اپنی کوئی نعمت کسی بندے کو عطا کی ہو اور انسان یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے، تو یہ شریعت میں جائز نہیں۔ حسد کرنے والا در حقیقت اللہ رب العزت پر معاذ اللہ اعتراض کرنے والا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اس کو کیوں دی ہے، تو وہ گویا اس پر نہیں اللہ پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے، اس لیے یہ شریعت میں گناہ ہے۔ اللہ نے جس کو جو نعمت، جو خوبی عطا فرمائی، رب العالمین اپنے کاموں پر خوب سمجھتا ہے۔ اگر انسان چاہے کہ وہ مجھے بھی عطا ہو تو وہ اللہ رب العزت سے اس کی دعا کرے۔ سب سے پہلا گناہ جو دنیا میں ظاہر ہوا تھا وہ حسد تھا۔ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کر دیا اور ابلیس نے نہیں کیا، اور اس نے وجہ یہ بیان کی کہ میں کیوں سجدہ کروں، اس لیے کہ یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں۔ یعنی مطلب تھا کہ مٹی کے اندر حقارت ہے اور آگ کے اندر رفعت ہے، بلندی ہے، تو میرا مرتبہ بلند ہے، تو میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو یہ سب سے پہلا گناہ جو کائنات میں ظاہر ہوا وہ حسد تھا، جو ابلیس نے حسد کیا اور قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک بڑا گناہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ سے بچنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو
ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ولا تقاطعوا، ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور تم لوگ اللہ کے بندے بن جاؤ اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں سے منع فرمایا، نمبر 1 حسد سے، نمبر 2 بغض سے، اور نمبر 3 آپس میں قطع تعلقی سے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ایک تفصیلی حدیث ذکر کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یطلع علیکم الآن من ھذا الفج رجل من اہل الجنہ، اس راستے پر ابھی ایک شخص نمودار ہوگا اور وہ اہل جنت میں سے ہے۔ یعنی اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو ابھی جو راستے سے گزرے گا وہ انسان جنتی انسان ہے۔ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد انصار میں سے ایک شخص گزرا جس نے تازہ تازہ وضو کیا تھا اور پانی کے قطرے اس کے جسم سے ٹپک رہے تھے، اور اس نے اپنے ایک ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے تھے اور وہ مسجد میں آیا، ایک کنارے پر اس نے جوتے رکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کو سلام کیا۔ تو ہم نے اس شخص کو دیکھ لیا۔ جب دوسرا دن آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے اہل جنت میں سے کسی شخص کو دیکھنا ہے تو جو ابھی نمودار ہوگا اس کو دیکھ لو، یہ جنتی ہے۔ کہتے ہیں دوسرے دن ہم نے دیکھا تو تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی شخص آیا جسے ہم نے گزشتہ کل دیکھا تھا۔ پھر تیسرا دن آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا جس نے اہل جنت میں سے کسی کو دیکھنا ہے تو جو شخص نمودار ہوگا اسے دیکھ لے، یہ اہل جنت میں سے۔ ہم نے پھر دیکھا تو یہ وہی شخص تھا۔ تو ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ آخر اس کا کون سا ایسا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے یہ ارشاد فرما رہے کہ جس نے اہل جنت میں سے دیکھنا ہے وہ اس کو دیکھ لے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سوچا میں اس آدمی کا وہ عمل دیکھوں گا جس کی وجہ سے اسے جنت کی بشارت ملی ہے۔ کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ کسی وجہ سے میرے والد صاحب سے میرا تعلق کچھ دنوں کے لیے ٹوٹ گیا تو میں وہاں اب نہیں جا رہا، میں چاہتا ہوں 3 دن میں آپ کے پاس ٹھہروں، 3 دن میں آپ کے پاس ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرے مہمان ہوں گے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں اس کے پاس 3 دن تک ٹھہرا، میں دیکھنا چاہتا تھا اس کی زندگی کا ایسا کون سا خاص عمل ہے۔ کہا میں نے دیکھا یہ رات کے وقت جب اٹھتا اللہ کا ذکر کرتا، تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا، تہجد پڑھتا، بقیہ 5 نمازوں کی یہ پابندی کرتا، تو مجھے 3 دنوں میں ایسا کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ معلوم ہو کہ اس پر اس کو یہ فضیلت ملی ہوگی۔ تو میں دل میں سوچنے لگا کہ ایسا کون سا عمل ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بشارت سنائی۔ 3 دن کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے ان سے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ حضور نے یہ فضیلت بیان کی تھی، میں وہ دیکھنے کے لیے آپ کے پاس 3 دن ٹھہرا، لیکن مجھے ایسا کوئی خاص اور نمایاں عمل آپ کے اندر نظر نہیں آیا۔ آپ کیا سمجھتے ہو آپ کی زندگی کا ایسا کون سا عمل ہوگا کہ حضور نے آپ کے لیے یہ بشارت فرمائی؟ تو اس شخص نے آگے سے یہ جواب دیا، فرمایا ما ہوا الا ما رأیت غیر انی لا اجد فی نفسی علی احد بک من المسلمین غشا، میرے اندر اس کے علاوہ تو کوئی عمل نہیں کہ میں اپنے دل میں نہیں پاتا مسلمانوں میں سے کسی ایک کے لیے کوئی کینہ، ولا احسدہ علی خیر اعطاہ اللہ ایاہ، اور میں کسی بندے پر حسد نہیں کرتا اللہ نے جو اس کو نعمت عطا کی ہوتی ہے۔ فقال عبداللہ، تو عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا فہذہ التی بلغت بک وہی التی لا تطاق، اسی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا کر دیا، اور یہ وہ خصلت ہے کہ ہر ایک کے پاس اس کی طاقت نہیں کہ وہ یہ خصلت اپنے اندر لے کر آئے۔ یعنی گویا خلاصہ یہ کہ اس شخص نے یہ بات بیان کی کہ میری زندگی کے اندر 2 عمل ہیں،
پہلا عمل یہ ہے کہ میں کسی بھی مسلمان پر کینہ نہیں کرتا، کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں نفرت نہیں رکھتا، کسی کے لیے میں بغض نہیں رکھتا، اور اللہ نے کسی بندے کو کوئی نعمت عطا کی ہے تو میں حسد نہیں کرتا۔ یعنی میرے اندر دو باتیں، کسی پر کینہ نہیں رکھتا اور کسی مسلمان کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے تو میں حسد بالکل نہیں کرتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا شاید اسی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حسد کرنا اور کینہ رکھنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور جو اس سے بچتا ہے اس کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ لسان نبوت سے ایسے شخص کے لیے جنتی ہونے کا تذکرہ ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد، تم لوگ حسد سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ ایندھن کو، لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ جس طرح آگ میں لکڑیاں ڈالی جائیں تو آگ لکڑیوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، حسد اس طرح نیکیوں کو بالکل راکھ کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یجتمع فی جوف عبد مؤمن غبار فی سبیل اللہ، نہیں کسی مومن بندے کے دل میں جمع ہو سکتا ہے وہ غبار جو اللہ کے راستے میں ہو، وفیح جہنم، اور جہنم کے ایندھن، یعنی جس انسان کے پاؤں پر، جسم پہ گرد و غبار لگا ہو جہاد میں، اللہ کے راستے میں، تو یہ گرد و غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہو سکتا۔ یعنی مجاہد آدمی کے لیے گویا اللہ نے جہنم کے دھوئیں کو حرام کیا۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وَلَا يَجْتَمِعُ فِي جَوْفِ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ، کسی مومن بندے کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا ایمان اور حسد۔ ایمان اور حسد کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہوگا، یعنی جس دل میں ایمان ہوگا اس دل میں حسد نہیں ہوگا، اور گویا جہاں حسد موجود ہوتا ہے وہاں ایمان کی کمزوری ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حسد ایک بڑا گناہ ہے جس سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دب الیکم داء الامم من قبلکم، تم سے پہلی امتوں کی جو بیماریاں تھیں وہ تمہارے اندر بھی سرایت کر جائیں گی، الحسد والبغضاء، اور وہ پہلی امتوں کی بیماریاں حسد کرنا اور بغض رکھنا ہے۔ ہی حالقۃ لا اقول تحلق شعر الراس، اور یہ دونوں ایسے گناہ ہیں جو مونڈ دینے والے ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا یہ سر کے بالوں کو مونڈ دیں گے، ولکنھا تحلق الدین، یہ ایسے گناہ ہیں جو دین کو مونڈ دیتے ہیں۔ جس طرح استرے سے بال ختم ہو جاتے ہیں، ان دو گناہوں سے انسان کا دین ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم لوگ ایمان لے کر آؤ، ولا تؤمنوا بی حتی تحابوا، اور تم لوگ نہیں میرے اوپر ایمان لاؤ گے یہاں تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسے عمل کی طرف کہ اگر تم کرو گے تو تمہاری آپس میں محبت ہوگی، افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام کو رواج دو۔ یعنی اگر تم چاہو کہ آپس میں محبتیں قائم ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلام کو رواج دو گے تو محبتیں قائم ہو جائیں گی۔ اب انسان حسد کے گناہ سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اگر کسی کے دل میں دوسرے کے لیے حسد ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے لیے دعا کرتا رہے، ہمیشہ دعا کرتا رہے، تو اس دعا کی برکت سے اللہ اس کے دل سے یہ گناہ ختم کر دے گا۔ نمبر 2، کبھی سفر میں جانا ہو تو اس سے ملاقات کر کے جائے، سفر سے آنا ہو اس سے ملے، اس کے لیے ہدیہ لے کر آئے، اس سے محبت بڑھے گی تو حسد ختم ہو جائے گا۔ نمبر 3، جب کبھی مجلس میں بیٹھے تو اس کی تعریف کرے، اسے اچھے الفاظ میں یاد کرے، اچھے الفاظ میں تذکرہ کرے۔ جب یہ دوسروں کے سامنے اس کی تعریف کرے گا تو یہ حسد کا گناہ اس کے دل سے ختم ہو جائے گا۔ نمبر 4، چوتھا عمل یہ ہے کہ اگر حسد کو ختم کرنا ہے تو جس کے بارے میں انسان کے دل میں یہ بات آ رہی ہے، انسان اس سے ملتا رہے، اس کی صحبت میں رہے، مجلس میں جاتا رہے،
تعلق رکھے، جب آنا جانا ہوگا، آمد و رفت ہوگی، ہدیے کا تبادلہ ہوگا، ملاقات رہے گی، تو یہ چیز اس سے زائل ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ اس کا علاج ہے، اگر اس پر انسان عمل کرے گا تو وہ اس گناہ سے محفوظ رہے گا۔ تو شریعت نے انسان کو حسد سے روکا، اور حسد کی وجہ سے قطع تعلقی ہوتی ہے۔ جب انسان دوسرے کے لیے دل میں یہ سوچتا ہے، پھر وہ اس سے اعراض کرتا ہے، تعلق باقی نہیں رکھتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث یلتقیان، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے، اس حال میں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئیں، فیعرض ھذا ویعرض ھذا، تو یہ بھی اعراض کرے، منہ پھیر دے، اور دوسرا بھی اعراض کر کے منہ پھیر دے۔ وخیرہما الذی یبدأ بالسلام، ان میں بہترین انسان وہ ہوگا جو سلام میں پہل کرے گا، یعنی منہ پھیرنے والا انسان بہتر نہیں، جو سلام میں پہل کرے اور آگے بڑھ کر اس سے ملے۔ آپ نے فرمایا یہ ان دونوں میں بہترین انسان ہوگا۔ پیر کے دن اور جمعرات کے دن انسان کے جو نیک اعمال ہیں یہ آسمانوں پہ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازے ان کے لیے کھولتا ہے، اور انسان کے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں۔ لیکن 2 آدمی ایسے ہیں جن کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے اور ان کا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ ان میں ایک آدمی مشرک ہے، اور دوسرا آدمی جو اپنے دل میں کسی کے لیے بغض رکھے، کینہ رکھے اور حسد کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے پیر کے دن اور جمعرات کے دن۔ فیغفر لکل عبد مسلم لا یشرک باللہ شیئا، ہر مسلمان کی بخشش کر دی جاتی ہے سوائے اس کے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اس کی بخشش نہیں۔ الا رجل کانت بینہ و بین اخیہ شحنہ، اور وہ شخص کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان میں بغض ہو، فیقال، کہا جاتا ہے، انظروا ھذین حتی یصطلحا، انتظار کرو یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر دیں۔ انظروا ھذین حتی یصطلحا، انتظار کرو یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر دیں۔ جب صلح ہو جائے تو ان کا عمل قبول ہوتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر یہ صلح نہ کریں تو ان کا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپس میں بغض رکھنا، قطع تعلقی کرنا ایسا گناہ ہے کہ انسان کے اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے۔ اس لیے اگر دنیا میں کسی سے کوئی نفرت اور عداوت ہو بھی، انسان اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دے۔ شب برات کی رات بڑی عظیم الشان رات ہوتی ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت بڑی کثرت کے ساتھ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن 2 آدمی ایسے ہیں، حدیث میں آتا ہے ان کی مغفرت نہیں، ایک مشرک انسان اور دوسرا جو اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ رکھتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یطلع اللہ عز وجل الی خلقہ فی لیلۃ النصف من شعبان، اللہ رب العزت ما یلیق بشانہ 15 شعبان کی رات کو اہل دنیا کی طرف اپنی نظر رحمت فرماتے ہیں، فیغفر لجمیع خلقہ، اللہ تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں، الا لمشرک او مشاہن، سوائے مشرک آدمی کے، اور نمبر 2 جو اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ رکھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک اور کینہ یہ 2 بڑے گناہ ہیں۔ حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے نیک انسان گزرے ہیں۔ انہوں نے 5 باتیں بڑی عجیب بیان فرمایا کہ 5 چیزیں میں دیکھتا ہوں اور یہ میری زندگی کا تجربہ ہے۔ نمبر 1، لا راحت لحسود، حسد کرنے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ پہلی بات کہ جس کی زندگی میں حسد ہوتا ہے اس کو کبھی سکون نہیں ملتا، اس لیے حاسد آدمی سے اللہ دل کا سکون اور چین کھینچ لیتا ہے، کیونکہ وہ جس سے حسد کرتا ہے اس کو جب تک نعمتیں ملی ہوتی ہیں وہ نعمتوں کو دیکھ کر جلتا رہتا ہے، تو اندر سے جل کر اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور اندر سے بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ اس لیے پہلی بات کہیں، حاسد کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ نمبر 2، ولا مروۃ للکذوب،
جھوٹے آدمی کو اللہ تعالیٰ مروت اور سنجیدگی اللہ عطا نہیں کرتا۔ جھوٹے آدمی کی زندگی میں سنجیدگی نہیں ہوتی، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت نہیں ہوتی، الفت نہیں ہوتی۔ نمبر 3، ولا وفاء للمملوک، بادشاہوں میں وفا نہیں ہوتی۔ بادشاہ کسی کے وفادار نہیں ہوتے، عموماً اغراض پہ چلتے ہیں، جس سے غرض ہوتی ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں، جب مطلب پورا ہو جاتا ہے تو ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ نمبر 4، ولا حیلۃ لبخیل، بخیل آدمی کے لیے کوئی تدبیر نہیں ہوتی، یعنی بخیل سے کوئی نفع نہیں پہنچتا، اس کے پاس بیٹھ کر انسان بے سکون اور بے چین رہتا ہے، اس سے کوئی راحت نہیں ملتی، تو بخیل آدمی کسی کو راحت اور نفع نہیں پہنچاتا۔ نمبر 5، ولا سؤدد لسیء الخلق، اور اللہ تعالیٰ بد اخلاق آدمی کو سرداری نہیں دیتا۔ جو آدمی بد اخلاق ہو اللہ تعالیٰ اس کو سرداری عطا نہیں کرتا۔ تو 5ویں بات انہوں نے یہ بیان فرمائی کہ بد اخلاق انسان کو سرداری، بادشاہت اور لوگوں میں عزت نہیں ملتی۔ ان 5 باتوں میں دیکھیں، سب سے پہلی بات کیا تھی؟ حسد کرنے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا، اس لیے یہ وہ گناہ ہے جس سے زندگی کا سکون اور آخرت کی نیکیاں انسان کی تباہ ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نعمتیں، فضیلتیں اور اللہ خوبیاں عطا فرماتا ہے تو اس کے حاسدین بڑھ جاتے ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ما کثرت النعم علی قوم قط الا کثرت اعداؤها، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر اپنی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے تو ان کے دشمن بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے جس انسان کو اللہ جتنی فضیلتیں، عزتیں دیتا ہے، اس کے دشمن اور حاسدین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ وہ اس کو آگے بڑھتا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر وہ اس پر عیب جوئی کرتے ہیں، نکتہ چینی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جتنا انسان عظیم ہوتا ہے اتنا مظلوم ہوتا ہے، جتنا انسان عظیم ہوتا ہے اتنا مظلوم ہوتا ہے، اور ہر عظیم انسان کے مخالفین اور حاسدین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب سے بلند تھا، تو آپ کے حاسدین کی تعداد بھی سب سے زیادہ تھی۔ حضرات صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور ان کے بعد ائمہ محدثین، فقہاء کرام، اللہ نے جن لوگوں کو عزتیں عطا فرمائی ان کے مخالف بھی ہر دور میں کثرت کے ساتھ رہے ہیں۔ حضرت بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، العداوۃ فی القرابۃ، دشمنی رشتہ داروں میں ہوتی ہے۔ رشتہ داروں میں عموماً دشمنی ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی رشتہ دار مالی اعتبار سے، علمی اعتبار سے ترقی کرے تو دوسرے رشتہ دار اس سے نفرت اور بغض رکھتے ہیں، اور وہ کسی طرح چاہتے ہیں یہ نعمتیں اس سے زائل ہو۔ نمبر 2، والحسد فی الجیران، پڑوسیوں میں عموماً حسد ہوتا ہے۔ نمبر 3، والمنفعۃ فی الاخوان، بھائیوں میں نفع ہوتا ہے، بھائی یہ چاہتے ہیں ایک دوسرے کو نفع پہنچائیں۔ تو حضرت بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول میں گویا اس بات کا تذکرہ تھا کہ دشمنی عموماً رشتہ داروں میں، منفعت بھائیوں میں، حسد پڑوسیوں میں ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایمان کا 43واں شعبہ تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی سے حسد کو اور کینے کو دور کرے۔